بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کا ہمارا کشف المحجوب کا سبق ہے، اور یہ کشف المحجوب کا سبق اس کا آغاز 2010 میں ہوا تھا، جس کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ سبق، ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ 1000 سال ہو گیا ہے علم و معرفت پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج بھی اس کے علوم و معرفت کے خزانے وہ ہیں جو کبھی نہ کم ہو رہے ہیں نہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، اور مخلوق سے کوئی صلہ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بہت مقام ہے، اخلاص کا، للہیت کا۔ تو آج کے سبق میں حضرت ابو علی محمد بن القاسم کا تذکرہ ہے۔ تبع تابعین میں سے ہیں، قابل تعریف سخاوت کے معدن، اور بہت بڑے جوان مرد صوفی بزرگ، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن روح کی دنیا اور من کی دنیا میں آپ روحانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور آپ کی کرامات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ مرید وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے لیے وہی بات چاہے جس کو اللہ اس کے لیے چاہے، اور مراد وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں میں سے حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو نہ چاہے، پس وہ اپنے ارادے سے ارادے پر حق کے راضی رہے، اور مرید ہو اور عاشق الہی ہو تو کوئی ارادہ نہیں کر سکتا تاکہ اللہ کی مراد ہو جائے۔ جو شخص اللہ کو چاہتا ہے وہ اس بات کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو یہی چاہتا ہے وہی اللہ کا خاص بندہ ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج کے سبق میں شیخ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک مرید اور ایک مراد۔ ایک مرید اور ایک مراد۔ مرید وہ ہے جو اپنی کوشش اور اپنی محنت سے ترقی کی ہو، جس نے، وہ مرید ہے۔ اور مراد وہ ہے جس کو خود چنا ہو اور جس کا خود انتخاب کیا ہو، وہ مراد ہے۔ رمضان کی اس حاضری میں اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے بندوں کو دلوں میں ڈالا ہے کہ نکلو یہاں سے اور جا کے اللہ کو منانے کی فکر کرو۔ ساری زندگی ایک تاریخ کا سبق میں آپ کو بتا دوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ جس نے اللہ کو پایا ہجرت کے بغیر نہیں پایا۔ آپ کے پورے بر صغیر میں جہاں جہاں اولیاء صالحین ہیں، جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی مزارات ہیں، ان سب کی زندگی کو اٹھائیں، ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا مقام وہی ہو، جس کا گھر وہی ہو، جس کے جائے مہت وہی ہو۔ مہت کہتے ہیں ماں کی گود کو۔ جائے مہت کہاں، جائے لحد کہاں، قبر کی گود کہاں ہے؟ ہر بندہ آپ کو ایسا ملے گا، ہر فرد ایسا ملے گا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ اللہ کے لیے ہجرت۔ میرے آقا کملی والے نے اللہ کے لیے ہجرت کی، آل رسول نے اللہ کے لیے ہجرت کی، پھر آل رسول نے حق کی خاطر ہجرت کی۔ کہاں مدینہ ہے، کہاں کربلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ ان کا مطلوب مال نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، شان و شوکت شہرت نہیں تھی، ان کا مقصد اللہ تھا۔ اور پھر اللہ کی خاطر اگر قربانیاں بھی دینی پڑ جائیں، سر بھی کٹوانا پڑ جائے، تو وہ قبول ہے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ آپ وہ اس وقت جماعت بیٹھی ہے، ٹیم بیٹھی ہے،
جن کا مقصود اللہ ہے. آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے. آپ مرید بھی ہیں, مراد بھی ہیں. کسی درویش کے مرید ہوں گے اور اس وقت آپ مراد بیٹھے ہیں. مراد وہ ہے جس کو اللہ نے چاہا, مراد وہ ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا, مراد وہ ہے جس کو پہ اللہ کی خاص نظر پڑی اور اللہ کا خاص فضل ہوا اور اس کی شان کریمی ہوئی. یہ مراد ہے. مراد جس کے اوپر اس کی شان کریمی ہوئی, یہ مراد ہے. اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو. جو نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے, جو نعمتوں کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان میں ڈوب جاتا ہے, اللہ اس پہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. اور ان لمحوں کی قدردانی ہو کہ اللہ میں اس قابل تھا کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جو تیرے مراد ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, یہ مراد ہے. ویہدی الیہ من ینیب, یہ مرید ہے. قرآن بیان کرتا ہے آپ مراد ہیں. اس وقت اللہ نے آپ کو چنا ہے. پوچھا, فرشتے پوچھتے ہیں, ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے یہ بندہ کہاں چلا, یہ بندہ کہاں چلا؟ کہا اس کے قدم اللہ کی یاد میں چلے, اللہ کو منانے کے لیے چلے. کہا اس کا مقصود کیا؟ کہا اللہ. اس کا مقصود اللہ, اس کا مطلوب اللہ, اس کا محبوب اللہ, یہ اللہ کو منانے چلا ہے. حضرت خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ, جن کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں, یہ اللہ کو منانے چلے تھے. کہاں روس کا ایک علاقہ, میں گیا ہوں وہاں. کہاں سے وہاں سے چلے. وہ علاقہ ہے جہاں سردی تو ہوتی ہے, گرمی پڑتی ہی نہیں, اور گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں میں بھی احساس گرمی کا نہیں ہوتا. اور کہاں سندھ کی جھلسا دینے والی گرمی, اور کہاں وہ درویش آئے صرف اللہ کو منانے کے لیے. اور پھر 3 لقب پائے, لال, شہباز اور قلندر. لال, لوہا جب بٹھی میں جاتا ہے اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے, پھر وہ لال ہوتا ہے. پھر لوہار اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے. لوہا جب تک لال نہ ہو مڑ نہیں سکتا, اور لوہا لال ہوگا تو اس کی قیمت ہوگی, ورنہ وہ لوہا ہے. وہ تلوار بنے گا, قیمت. وہ خنجر, قیمت. وہ تالا, قیمت. لوہے کی قیمت بنے گی اس وقت جب وہ لال ہوگا, اور لال اس وقت ہوگا جب مجاہدے, قربانیاں, کبھی گھر کی چاہت, کبھی دوستوں کی چاہت, کبھی جی چاہے باہر نکلوں, کبھی جی چاہے موبائل سے بیٹھوں کھیلوں, کبھی جی چاہے دوستوں سے بیٹھ کے احوال کروں. یہ سارے مجاہدے, اندر کے مجاہدے, باہر کے مجاہدے, ناگواریوں کو سہنے کے مجاہدے, یہ سارے مجاہدے ملتے ہیں, یہاں بندہ لال ہوتا ہے. اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں تینے مجاہدے میں اپنے آپ کو لال کر لیا, اب میں تجھے اپنی منشا میں, اپنے عشق میں ڈھالوں گا. اور پھر اللہ کی منشا اور عشق میں جب ڈھلتا ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. اور جب بندہ اللہ کی منشا اور عشق میں ڈھل جاتا ہے, اللہ اس کو طی العرض دیتے ہیں. طی العرض, شہباز, پرواز, طی العرض دیتے ہیں. اور اللہ کا ولی پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. طی العرض, اللہ اپنے ولیوں کو ایک رفتار عطا فرمائے ہیں, فرماتے ہیں جس کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم. اللہ اپنے دوستوں کو اپنی دوستی کی بنیاد پہ عطائیں دیتے ہیں, کرم دیتے ہیں, فضل دیتے ہیں. اللہ اپنے دوستوں کو اپنی دوستی کی بنیاد پہ شفقت کے دروازے کھولتے ہیں, لیکن تھوڑا سا پہلے مجاہدہ مانگ لیتے ہیں. ایک درویش تھے, ان کے والد کے پاس ایک خادم رہا, سال رہا, قربانیاں, ناگواریوں کو برداشت, چلتا رہا.
والد صاحب کا وصال ہوا، یہ چلے گئے، لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو گیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا تو کہا اللہ اللہ سیکھنی چاہیے، کہا کہ ہے تو وہی بندہ جو میرے ابا کا خادم تھا، ہر پل ان کی خدمت میں تھا، اور ہر پل ان کی منشا میں تھا، اور ہر پل خدمت واحد چیز ہے جس میں ہر پل ناگواریاں آتی ہیں۔ اس لیے صحبت سے، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، صحبت سے صحابی بنے ہیں، عبادت سے صحابی نہیں بنے۔ صحبت واحد چیز ہے جس میں ناگواریاں آتی ہیں، تلخیاں آتی ہیں، برداشت آتی ہے۔ اب جب ان کی خدمت میں گیا تو بابا جی نے 3 دن تو مہمانی کی، 3 دن کے بعد پوچھا صاحبزادہ صاحب، پیرزادہ صاحب کیسے تشریف لائے؟ کہا جو معرفت کی دولت والد صاحب سے لائے تھے وہ لینے آیا ہوں۔ تو کہا آپ کو علم ہے کہ معرفت کی دولت میں نے کیسے لی تھی؟ قربانیوں سے، مجاہدوں سے، یا مسندوں پہ بیٹھ کر، تکیوں میں بیٹھ کر؟ کہا قربانیوں مجاہدوں سے۔ تو کہا اس کا راستہ یہی، سامنے جانور ہیں، ان جانوروں کی خدمت کریں، جو یہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں ان کا پخانہ اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آئیں، آنے والوں کی صفائیاں ستھرائیاں اور مسلسل خدمت کرتے رہیں۔ کہا ٹھیک۔ خدمت کرتے کرتے حضرت نے فرمایا میں امتحان لوں گا۔ تو ان کو تو پخانے کی خدمت پہ تو نہ لگایا، ایک جمعدارن بھنگن آتی تھی، بوڑھی بیچاری، وہ پخانہ اٹھا کے لی جاتی تھی۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا جاتے جاتے نا یہ خدمت جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں، ان پہ تھوڑا سا نا گند گرا دینا، بتانا کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اس کا پاؤں لڑکا، او ہو، اور وہ تھوڑا سا گند گر گیا۔ ایسے تیز نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے اگر تو ہمارے علاقے میں ہوتی تجھے بتا دیتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اس نے حضرت کو اطلاع دی، پر میں ابھی کچا ہے۔ مجاہدے قربانیاں چلتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا پھر کر دینا، کچھ عرصے کے بعد۔ تو انہوں نے پھر کیا نا، تو صرف تیز نظریں دیکھیں، بولے نہیں۔ اس نے کہا حضرت ایسے ہے، فرمایا کچے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا پھر کر دینا۔ پھر جو کیا، اوہو آپ شکر ہے گری نہیں، بوڑھی ہیں، خدمت پہ، اچھا ایسا کریں یہ بوجھ آپ مجھے دے دیں، میں اٹھا لوں۔ بس حضرت تک اطلاع ملی نا، حضرت نے فرمایا پکے ہو گئے، کام ہو گیا۔ جو معرفت ہم لائے تھے وہ معرفت منتقل ہوئی، بلایا، سینے سے لگایا اور اجازت دے کے فرمائے جائیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ اللہ سکھائیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب ناگواریوں کو برداشت کرتے کرتے کانوں میں باتیں پڑیں گی، وسوسے آئیں گے، بدگمانیاں، شک آئیں گے، کانوں میں باتیں پڑھتے پڑھتے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ کہیں پھول آئیں گے، کہیں کانٹے آئیں گے، کبھی دل برداشتہ ہو جائیں گے، کبھی دل چاہے گا نہیں، لیکن ہر حال میں مجھے چلنا آ جائے۔ آپ سارے کہیں ہر حال میں، کیوں؟ حال آئے گا، کبھی تنگی، کبھی سختی، کبھی چاہت، کبھی ناگواری، کبھی دل چاہے گا، کبھی جانے کو دل نہیں چاہے گا، کبھی رہنے کو دل نہیں چاہے گا۔ حال آئے گا، ہر حال میں چلنا آ جائے۔ جس کو ہر حال میں چلنا آ گیا وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ سعید اور سعادت مند انسان ہے۔ آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مرید اور مراد کو جو واضح کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو مراد ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں چلنا آ جائے، اس کا فکر کرے، اور جو مرید ہے اسے بھی ہر حال میں چلنا آ جائے، کیونکہ سختیاں، ناگواریاں اب ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں کہ ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے پاس تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ پسینہ بہہ جائے گا۔ اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے، اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، جتنی بھی مستورات مرد بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں چن لیا۔ اب دیکھیں اللہ اپنی رحمت سے لایا ہے،
اب میں نے آگے بڑھ کے اس لائے ہوئے اس کی منشا کو آگے بڑھ کے اس کی منشا کو آگے سے آگے بڑھ کے ترقی کرنی، کامیابی کرنی. کہیں ایسا اللہ نہ ہو کہیں میری بے قدری کی وجہ سے تو ناراض نہ ہو جائے اور میری واپسی نہ ہو جائے. تیرا کرم، تیرا فضل اور تیری عنایت ہے، بس تیرا کرم ہو جائے. جتنا یہ منشا کے مطابق چلتے جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے جائیں گے، اور جتنا زاری کے ساتھ، زور کے ساتھ نہیں، نیاز کے ساتھ، ناز کے ساتھ نہیں. اللہ کے پاس سارا ناز ہے اور ہمارے پاس سارا نیاز ہے، عاجزی ہے. جتنا کرتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری اتنی قیمت ہوگی. کیا خیال ہے؟ اتنی قیمت ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے اللہ اس سے انشاءاللہ قبول کرتا ہے. میں جس کو ٹھوکر لگے، کوئی ناگواری کی، کسی کڑوی بات کی، دل کسی چیز کو چاہ رہا اس کی کوئی ٹھوکر لگے اور اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرے، اور میں اللہ اس کے دل میں ایک نور عطا کرتے ہیں، اور اس نور کو ایک وقت آئے گا جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا. بڑی چھوٹی بات ہے لیکن بڑی وزنی بات ہے. بڑی چھوٹی بات ہے، بڑی وزنی بات ہے. اللہ میرے دل کو آپ کو نور سے بھر دے، نورانی کر دے، اور دل کو نور سے بھر کے دل کی دنیا آباد کر دے. اٹھ یار فرید تھی شادول، اٹھ یار فرید تھی شادول، مونجھاں کو نہ کر یادول، اے جھوکاں تھی سن آباد ول. یہ پھر انشاءاللہ آباد ہوں گے. یہ دل کی دنیا، یہ من کی دنیا، یہ گھر کی دنیا، یہ جذبوں کی دنیا، اور آپ کے قرضے، آپ کی بیماریاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کے مسائل انشاءاللہ حل کرا کے جائیں گے. گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، کوئی سختی، کوئی پریشانی انشاءاللہ حل کرا کے جائیں گے. جتنا اپنے آپ کو سارا دن کے اجتماعی عمل میں جوڑتے رہیں گے. اجتماعی عمل کے وقت سے پہلے ہماری حاضری ہو، نہ سونا ہو، نہ اونگنا ہو، نہ بے توجہی ہو، ہماری حاضری ہو. جتنا اجتماعی عمل ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے اللہ کی نظر میں اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی. اجتماعی عمل میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا اور اپنے آپ کو جما کے بیٹھنا اور قربانی کے ساتھ بیٹھنا، انشاءاللہ اللہ کی ہاں جھولیاں اللہ بھر دے گا، شاد و آباد کر دے گا، بامراد کر دے گا. ہمارا ہر سال ایک بندش توڑ لاہوتی عمل ہوتا ہے، اس کو پہلے سن لیں. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ امیر المومنین اسم اعظم کیا ہے؟ اور فرمایا اللہم کافہا یا عین صاد اللہم حامی مین سین کا. کسی نے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون سا ایسا عمل ہے جس سے میری مشکل کشائی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا یہی وظیفہ. اولیاء صالحین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے جب بھی کوئی بندہ مشکلوں میں، جادو کی بندش، زنجیریں، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی پریشانیوں کی، رزق کی، گھر کی، اولاد کی کوئی پریشانیاں ہیں، تو اس پریشانیوں میں اگر یہ پڑھیں اور 11 دفعہ پڑھیں، اب سوچیں اتنا بڑا مجمع یہ ہے، مستورات کا مجمع ہے اور پوری دنیا کا مجمع ہے اور پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، تو کوئی اللہ کا غوث ولی، کوئی حقیقی، کوئی نیک بندہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک کسی ایک بندے کی وجہ سے بھی ہماری ساری بندشیں، ہماری ساری کی ساری غیر مرئی چیزیں اللہ توڑ دے گا، راہیں کھول دے گا، برکتیں دے دے گا، عطائیں بخش دے گا، اور انشاءاللہ کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ دنیا زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، جیسے میری انگلیوں کے انگلیاں ہیں نا، اللہ زندگی ایسی جکڑی ہوئی ہے، میرے کام، میری مشکلیں، میری پریشانیاں، یہ ساری ناکامیاں، زندگی اسی طرح جکڑی ہوئی ہے، تیری رحمت ہوگی تو کھل جائے گی. لہٰذا میں تیرے نام کے وسیلے سے اپنی ساری زندگی کی بندش، ناکامیاں، پریشانیوں کو کھلوانے کے لیے
तेरे नाम को और तुझे पुकारता हूं और कहता हूं और तुझे पुकारता हूं और कहता हूं अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, हामीम ऐन, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन। पूरे बदन पे अब पहले अल्लाह के इस नाम का जिक्र इसमें जात होगा, फिर मुराकबा होगा। मुराकबे की मश्क यहां से हमने करके जानी है। मुराकबा क्या है? मुराकबा क्या है कि अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कहीं कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती। मुराकबे में तसव्वुर यह करना है कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा, अल्लाह अल्लाह कह रहा। एक बंदा ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत में पहुंचा, सुबह फजर के बाद जो मुराकबे में बैठे ज़ोहर हो गए, ज़ोहर हो गए। अल्लाह की याद में डूब जाना और अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाना। पहले इसकी मश्क करें, पहले इसकी आदत बनाएं, एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। पहले इसकी आदत बनाएं, एक वक्त आएगा इबादत बन जाएगी। तो पहले जिक्र होगा, फिर मुराकबा होगा और फिर दुआ होगी। और दूसरी गुजारिश एक बात फिर अर्ज करूंगा, अपने ही जूते इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात जूतों से बड़े बड़े मुश्किलें, परेशानियां मुंतकिल हो जाती हैं और मोहब्बत से, प्यार से इतराज ना हो। जगह जगह थूकना, मैंने देखा सीढ़ियों में थूका हुआ है, जगह जगह ना थूकें, बहुत नामुनासिब है। आप माशाल्लाह सफाई का ख्याल रखने वाले हैं, मस्तूरात भी आप भी, और नंगे पांव बैतुल खला न जाएं। और इबादत के लिए नीचे हुसैनी हाल है, उसका एक गोशा है, वहां इबादत तस्बीह माशाल्लाह, वहां यहां इबादत तस्बीह। जो सोने का वक्त है वो सोने का, और फिर जिस वक्त इज्तिमाई अमल का वक्त हो उस वक्त इबादत तस्बीह ना करें, उस वक्त तो अमल में शामिल हों और बहुत ज़ौक से, बहुत शौक से, बहुत जज्बे से अमल में। इफ्तारी के लिए बुलाएं तो फौरन तशरीफ लाएं और लंगर खा के दस्तरखान फौरन छोड़ दें, दस्तरखान फौरन छोड़ दें ताकि खिदमत वाले समेटें। और सुबह के वक्त अपने आप को पेश करें, शाम के वक्त पेश करें। जी अगर जिम्मेदारों को जी मेरी कहीं खिदमत लगा दें, मेरी कहीं खिदमत, लंगर भर में ऊपर हमारे साथी हैं उनको पेश करें, जी मुझे कहीं। अल्लाह पाक याद रखिएगा, उन हाथों को कभी खाली नहीं रखता जो खिलाने वाला हाथ है, क्योंकि अल्लाह खाता नहीं खिलाता है, पीता नहीं पहलाता है, पहनता नहीं पहनाता है। इन हाथों को रब कभी खाली नहीं रखेगा। हत्ता के यहां तक फरमाया अगर लंगर किसी और का है, हाथ मेरे हैं, अल्लाह इन हाथों को खाली नहीं रखता। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को खिदमत में शामिल करें। जिस किस्म की भी खिदमत है अपने आप को खिदमत वालों के सामने पेश करें। अल्लाह मुबारक करे आपका आना, आपका बैठना, आपका रहना। सर झुका के पूरे ध्यान, पूरे जज्बे के साथ, बावाज़ बुलंद, पूरे दिल की गहराइयों के साथ, बावाज़ बुलंद, पूरे अंदर के दर्द के साथ बावाज़ बुलंद हम कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا